السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں توقیر انور آج آپ لوگوں کے سامنے ایک اہم سورہ عنکبوت کی تلاوت اور تفسیر ترجمہ پہ غور فرمائیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سورہ میں بہت اہم بات کہی ہے جو ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے اس چیز کو سننا اور اس پہ غور کرنا، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس سورہ کا شروعات ہی یہیں سے کیا ہے۔ یہ سورہ عنکبوت مکہ مکرمہ میں آئی ہے۔ سورہ نمبر کے اعتبار سے یہ 85 یعنی 85 سورہ ہے، اور اس میں آیات جو ہیں 69 ہے، رکوع اس میں 7 ہیں۔ اب ایک چیز اور میں بتاتا چلوں، عنکبوت عربی لفظ ہے، اس کے معنی ہوتا ہے مکڑی کا جال، اور اس میں یہی اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ شیطان کا جو جال ہے، اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے۔ تو ملاحظہ فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، وَلَقَدْ فَتَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ عَجَّلَ اللَّهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ صدق اللہ العظیم وإياكم الذکر القرآن الکریم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم، یہ الفاظ جو ہیں الف لام میم یہ الگ الگ یہ حروف مقطعات میں سے آتے ہیں۔ اس کا ترجمہ جو ہے اللہ کے نبی کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے، اس لیے الف لام میم کو الف لام میم ہی لکھا جاتا ہے۔ شروعات جو ہوتا ہے افحسب الناس، کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ان کے صرف اس دعوے پر کہ ہم ایمان لائے ہیں، ہم انہیں بغیر آزمائے ہوئے ہی چھوڑ دیں گے؟ یعنی یہ صرف یہ گمان کرنا کہ جی ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں یا ہم مسلمان ہیں، یہی سے کام نہیں چلے گا۔ یہ کلیئر اللہ رب العزت نے فرما لیا کہ کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ان کے صرف اس دعوے پر کہ ہم ایمان لائے ہیں، ہم انہیں بغیر آزمائے ہوئے چھوڑ دیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ یعنی یہ گمان کہ صرف زبان سے ایمان لانے کے بعد بغیر امتحان لیے انہیں چھوڑ دیا جائے گا، صحیح نہیں ہے، بلکہ انہیں جان و مال کی تکلیف اور دیگر آزمائشوں کا ذریعے سے جانچا پرکھا جائے گا کہ جان اور مال کی تکلیف، جان کی بھی تکلیف آئے گی، مال میں بھی کمی ذاتی ہوگی، یہ بھی ہوگا، دیگر آزمائش، اس کے علاوہ بھی بہت ساری آزمائشیں۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انہیں ہم پھل لے کر کے اور ہر طریقے سے بھی انہیں آزمائیں گے، تفسیر اور بھی ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ وہی فرما رہے ہیں کہ جان و مال کی تکلیف اور دیگر آزمائش کے ذریعے سے ہم جانچا
जांचा परखा जाएगा ताकि खरे खोटे का, सच्चे झूठे का और मोमिन मुनाफिक का पता चल जाए। सपोज दैट हम लोग अगर एक घड़ा लेने मट्टी का भी जाते हैं तो उसको भी हम बजा के देखते हैं कि कहीं ये होल तो नहीं, इसमें कहीं सुराख तो नहीं है जिसके वजह से हमारा ले जाया बर्बाद होगा। तो क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जांचेगा नहीं कि हमारा बंदा है या पराया है, हमारी बात मानने वाला है, हमारे नबी की बातों को चलने वाला है, या हमारी नबी की बात पे नहीं चलने वाला, सिर्फ दावा है ज़बान से या दिल का अंदर का यकीन है। क्योंकि जब तक यकीन नहीं है तो अल्लाह ताला तो दिलों को भेद को जानता है। हाँ बेशक। फिर अल्लाह ने फरमाया है वलक़द फ़तनल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम, इनसे अगलों को भी हमने खूब जांचा। ऐसा नहीं कि हमें ही या हम आने वाले लोगों को ही, अगलों को भी, ये जो आ चुके हैं, जो पहले थे, उनको भी अल्लाह ने जांचा। यानी ये सुन्नत इलाहिया है जो पहले से चली आ रही है, ये कोई नई नहीं है, ये जांचने के लिए ही। जैसे अल्लाह ने फरमाया रोज़ा हमने रखा आप लोगों के लिए फ़र्ज़ किया है और उससे पहली उम्मतों के लिए भी किया है ताकि तुम तक़वा बयान करो। इसी तरह है कि ये जांचना परखना जो है पहले के लिए भी चला रहा है, इसलिए वो इस उम्मत के मोमिनों की भी आजमाइश करेगा जिस तरह पहली उम्मतों की आजमाइश की गई। इन आयत की शान नुज़ूल की रिवायत आता है। हाँ, इसकी शान नुज़ूल कैसे हुई कि इसका शान नुज़ूल आता है कि सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने इस जुल्म व सितम की शिकायत की जिसका निशाना कुफ़ार मक्का की तरफ से बने हुए थे। हज़रत सहाबा रज़ियल्लाहु ताला जब ईमान लाते थे मक्का मुकर्रमा में तो उन पर बहुत ज़्यादती की जाती थी। कुफ़ार मक्का उन्हें पीटते थे यहाँ तक कि ऐसा आता है कि रात भर लोग पीटते थक जाते थे। लेकिन ये दीनदार जब अल्लाह तो कलमा पढ़ लिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो अहद के अलावा कुछ नहीं होता था, चाहे इनकी जान चली जाए। तो इस तरह की अज़ियत, इस तरह की परेशानियाँ को देख करके सहाबा रज़ियल्लाहु ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआ की दरख्वास्त की कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ कर दीजिए कि इस अज़ियत का है कि जहाँ ईमान कोई लाता है बस उसे पकड़ करके वो पीटते हैं। यहाँ तक कि एक तो ऐसा जगह भी बना रखा था इन लोगों ने, कुफ़ार मक्का ने, कि वहाँ जो भी ईमान लाता था पता चलता था उनको पकड़ कर रखते थे और वो पिटाई करते थे। कई सारे सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम, जिसमें हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, यासीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये बहुत पहली शहादत है इस्लाम के लिए। हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो पहली ख़वातीन हैं जो इस्लाम के लिए क़ुर्बान हो गई, मरते मरते दम तक भी उन्हें कुफ्र कलमा नहीं पढ़ा और अहद कहते हुए चली गई, जबकि मलून अबू जहल ने बहुत बुरी तरह से उन्हें मारा था, जो कि औरत को इस तरह से नहीं मारते हैं, फिर भी उसने मलूनियत की आखिरी कर दी थी, लेकिन वो फिर भी इसी एक कलमा को पढ़ते हुए चली गई। तो अज़ियत बहुत दी गई। तो इसी के बिना पे, इसी को देखते हुए, क्योंकि इंसान ही तो थे, इंसान थे तो इंसान की फितरत है कि तकलीफ़ में परेशान हो जाता है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआ की दरख्वास्त की ताकि अल्लाह ताला इनकी मदद फरमाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो परेशानियां हैं, ईज़ा हैं, तो अहले ईमान की तारीख़ का हिस्सा है, ये तारीख़ का हिस्सा है। तुमसे पहले बाज़ मोमिनों का ये हाल किया गया कि इन्हें एक गड्ढा खोद कर इसमें खड़ा कर दिया गया और फिर इनके सरों पर आरा चला दिया गया। अल्लाह, ऐसा भी हुआ है कि ईमान लाया, बस यही उनका जुर्म था और उस जुर्म पे उनको खड़ा किया गया और आरा चला दिया गया। सूरह बुरूज में भी अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया है कि उसको तर्जुमा दोस्ती पढ़ेंगे तो उसमें थोड़ा सा बता देते चलते हैं कि एक ऐसा था शहर जहाँ का बादशाह इतना जालिम था कि जिस सिर्फ ईमान लाने की निस्बत से उन लोगों को डाल दिया जाता था ताकि वो गड्ढा में आग लगा दी जाए ताकि जल जाए, ख़त्म हो जाए। तो इस तरह की बहुत हैवानियत होती थी। तो वही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं कि ये तारीख़ का हिस्सा है कि उनको गड्ढा में डाल करके उन आरा चला देते थे ताकि दो हिस्सों में, टुकड़ों में उनका जिस्म चला जाए। और तो और भी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दी जाती थी
کہ اس طرح لوہے کی کنگھیاں ان کے گوشت اور پر ہڈیوں تک پھیر گئی، اور لوہے کا کنگھی ہوتا تھا اور جس سے ان کے گوشت کو چیرتی ہوئی، ہڈیوں کو تڑپاتی ہوئی کھینچتے تھے وہ اس سے، تاکہ وہ پھر جائے، ایمان سے پھر جائے۔ تو یہ سب ایذا ہوتی تھی ان کو، لیکن یہ ایذا انہیں دین حق سے پھیرنے میں کامیاب نہیں ہوئی۔ صحیح بخاری کتاب الحدیث والانبیاء۔ حضرت عمار، ان کی والدہ سمیہ اور والد حضرت یاسر، حضرت صہیب، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، سارے صحابہ جو اسلام کی ابتدا دور میں جو ظلم و ستم کے پہاڑوں توڑے گئے اور صفات تاریخ میں محفوظ ہیں، یہ سب محفوظ ہیں۔ یہ واقعات ہی ان آیات کے نزول کا سبب ہے۔ یہی آیات جو آئی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے شروعات ہی کیا ہے کہ کیا میں یہ صحیح چھوڑ دوں گا بغیر آزمائے ہوئے، وہ اس کا ہی نزول اسی لیے ہوا ہے، اس کی شان نزول ہی یہی، کیونکہ مکی ہے یہ۔ کیا جو لوگ برائیاں کر رہے ہیں انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ ہمارے قابو سے باہر ہو جائیں گے؟ ایک طرف تو یہ فرمایا اللہ رب العزت نے، دوسری طرف اب اللہ رب العزت فرما رہا ہے کیا جو لوگ برائیاں کر رہے ہیں، یعنی ایمان والوں کو پریشان کر رہے ہیں، ہر طرح کے برے کام کر رہے ہیں، وہ یہ سوچ رکھے ہیں، یعنی جب برائی جب کسی انسان کے اندر آ جاتی ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ کوئی ہم کو دیکھ نہیں رہا، ہم جو غلط کر رہے ہیں پھر بھی ہمارے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے، دنیا کے طور پہ اس کو فائدہ ہی نظر آتا ہے۔ جو آپ نظر اٹھا کے دیکھیں گے تو یہ اس کی سرکشی اور بڑھتی جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ فرعون جیسا نعوذ باللہ انا ربکم اعلیٰ کہنے لگتا ہے کہ میں ہی سب سے بڑا رب ہوں۔ سرکشی کی آخری یہ ہو جاتی ہے۔ تو یہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا جو لوگ برائیاں کر رہے ہیں انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ ہمارے قابو سے باہر ہو جائیں گے؟ یہ لوگ کیسی بری تجویز کر رہے ہیں، یعنی ہم سے بھاگ جائیں گے اور ہماری گرفت میں نہ آ سکیں گے۔ یہ سوچ رہے ہیں وہ جو برائیاں کر رہے ہیں کہ بھاگ جائیں گے، ہم سے گرفت میں نہ آ سکیں گے، ایسا کیا سوچ سکتا ہے؟ اللہ کی گرفت تو زمین و آسمان میں، کہاں جاؤ گے؟ اللہ نے فرمایا بھی ایک جگہ سورہ واقعہ میں کہ تم کہاں جاؤ گے؟ تم زمین سے نکل کے آسمان میں، آسمان سے کہاں جاؤ گے؟ کہاں جا سکتے ہو اے انس جن؟ تم زمین اور آسمان کے حد سے کہاں جا سکتے ہو؟ تو صحیح بات ہے کہ انسان کہاں جا سکتا ہے، تو اللہ کی گرفت میں تو آنا ہی آنا اس کو۔ یہ لوگ کیسی بری تجویز کر رہے ہیں، یعنی اللہ کے بارے میں کس ظن فاسد ہیں، فسد میں یہ مبتلا ہیں، جبکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہر چیز پر جب قادر ہے تو اس سے کیسے بچ سکتا ہے انسان، اور ہر بات سے باخبر بھی ہے، پھر اس کی نافرمانی کر کے اس کی مواخذہ و عذاب سے بچنا کیوں کر ممکن ہے؟ کیسے ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کے عذاب سے بچا جائے؟ جسے اللہ کی ملاقات کی امید ہو بس اللہ کا ٹھہرایا ہوا وقت یقیناً آنے والا ہے، یعنی جسے آخرت پر یقین ہے، یعنی ملاقات تو اللہ سے کیا ہوگی؟ آخرت میں ہی ہوگی، موت کے بعد ہی ملاقات ہو سکتی ہے اللہ سے، زندگی میں ملاقات نہیں ہوتی۔ اس لیے مومن کی موت جو ہے اس کی ایک بہت ہی بڑی کامیابی ہے کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ سے اس کی ملاقات ہونے والی ہے۔ اس لیے مومن موت کی تمنا کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت یہ فرمایا جسے اللہ کی ملاقات کی امید ہو وہی امید کرے گا نا، جو اللہ کو مانتا ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پہ چلتا ہے۔ تو اللہ یہ فرمایا جسے اللہ کے ملاقات کی امید ہو بس اللہ کا ٹھہرایا ہوا وقت یقیناً آنے والا ہے، وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا، یعنی آخرت میں یقین ہے اور وہ اجر و ثواب کی امید پر اعمال صالحہ کرتے ہیں، صحیح کام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی امید پر جو امیدیں ہیں بر لائے گا، یعنی پوری کرے گا، اور اس سے اس کے جو عمل ہے کہ مکمل جزا دے گا، جس کے عمل ہیں، جو عمل کر رہا وہ اس کو مکمل، اس کو جزا، اس کا رزلٹ اس کو ملے گا، کیونکہ قیامت یقیناً برپا ہو کر رہے گی۔ قیامت ایسی
پکی چیز ہے کہ ہونا ہی ہونا ہے، یقیناً اس میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں، اور ہم سب کا ایمان ہے، ایمان ہی اصل پہ قیامت یقیناً برپا ہو کر رہے گی، اور اللہ کی عدالت ضرور قائم ہوگی، اور اللہ کی عدالت ضرور بالضرور قائم ہوگی۔ وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے، وہ بندوں کی باتوں اور دعاؤں کو سننے والا، اور ان کے چپکے اور ظاہر سب عملوں کو جاننے والا ہے۔ کہ وہ کہیں بھی کر رہا ہو، یعنی اندھیرے میں کر رہا ہو یا اجالے میں کر رہا ہو، زور سے پکار رہا ہو یا چپکے چپکے پکار رہا ہو، وہ تو سب کچھ جاننے والا ہے، سارا کچھ جاننا ہے، ظاہر عملوں کو جاننے والا ہے، اس کے مطابق وہ جزا و سزا بھی یقیناً دے گا۔ یہ بات طے ہے کہ وہ جزا اور سزا دے گا ہی دے گا، کیونکہ وہ سننے والا، سب کچھ جاننے والا، وہ سمیع علیم۔ ایک بتایا، سمجھایا ہے اگزامپل دے کر کے اللہ کے سننے کی بصارت، دیکھنے کی بصارت، علم کی بصارت، کہ اللہ رب العزت کے بارے میں سمجھانے کے طور پہ انسانی عقل کو سمجھانے کے لیے چونٹی کے بارے میں بتایا گیا کہ ایک کالی چیٹی کالے پہاڑ پہ کالی رات میں چل رہی ہے، تو اللہ رب العزت اسے دیکھ رہا ہے، دیکھنے کی طاقت ایسی کہ تاریک پہ تاریک، تاریک پہ تاریک، یہاں تک کہ ظلمت، یعنی رات کا وقت ہے، رات سمندر کے اندر سے اندر، گہرائی پہ گہرائی، تاریخی تاریخ ہے، پھر بھی اس رات میں جو عمل ہو رہا اس کو دیکھ بھی رہا، سن بھی رہا، یعنی چونٹی جو چل بھی رہی ہے وہ پہاڑ پہ، اس کو بھی دیکھ رہا اللہ رب العزت، اور چونٹی کے چلنے میں جو آواز ہو رہی ہے اس کو بھی سنتا ہے، وہ سمیع بصیر، سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے۔ تو اس بات سے اللہ نے اس آیت میں کلیئر کر دیا کہ جو لوگ برائیاں کر رہے ہیں، یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ قابو میں نہیں آئیں گے اللہ کی، ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ کے قابو میں سے کہاں باہر جا سکتے ہیں، وہ تو مہلت دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے کہ چلو، کیونکہ اللہ رحمان اور رحیم ہے، کیونکہ ظالموں کو بھی مہلت دیتا ہے، ظلم کی کہاں انتہا ہوگی، اور جب اس کی انتہا ہو جاتی ہے تو پھر اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے، اور جب پکڑ آ جاتی ہے تو ہم نے کئی صورتوں میں دیکھا اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ جب اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے تو ایک گھڑی بھی آگے پیچھے نہیں ہوتی، فکس تو فکس ہونا ہے تو اسی ٹائم ہونا ہے، اس وقت کوئی اس کو ٹال نہیں سکتا ہے، دنیا کی پوری طاقت لگ جائے کہ اس کو ٹال دیں، نہیں ٹال سکتا، بیماری کوئی ایسی آ جاتی ہے مولک جو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، تو پوری دنیا لگ جاتی ہے کہ اس کو جلدی سے جلدی اس کی دوا ایسی نکالا جائے، لیکن نہیں نکال سکتا جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو، کہ کوئی ایسا وبا آ جائے، بھوکمپ آ جائے، زبردست طوفان آ جائے، زبردست سیلاب آ جائے، سونامی آ جائے، تو کوئی ٹال نہیں سکتا ہے، تو آ گیا تو آ گیا، ایک گھڑی آگے نہ ایک گھڑی پیچھے، یہ سوچے کہ نہیں یہ سورج گرہن جو ابھی 5 بجے نہ ہو کہ 6 بجے ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ 5 بجے ہی ہوگا، 5:05 5 سیکنڈ پہ بھوکمپ آنا ہے تو اسی وقت آئے گا، سارے علامات، سارے سائنٹیفک جاننے کے سمجھنے کے باوجود بھی سارا فیل ہو جاتا ہے اور آ کے ختم ہو جاتا ہے بھوکمپ، تو پتہ چلتا ہے اتنا ریئیکٹر اسکیل پہ ہوا۔ تو جب گھڑی آ جاتی ہے اللہ رب العزت کی تو اس وقت کوئی اس کا رکتی نہیں ہے، تو یہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اس آیت میں کہ افحسب الذین یعملون، کیا ان لوگوں نے سوچ لیا، یہ جان لیا، سمجھ لیا کہ ایسا ہوگا ہی نہیں، کہ وہ جتنی برائیاں کر رہے ہیں کرتے رہیں گے، کوئی پکڑنے والا نہیں ہے ان کو، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، اللہ رب العزت پکڑنے والا ہے، وہ سمیع علیم ہے، سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پر تدبر القرآن کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کی ایک ایک آیت سوچ فکر ہو، کیونکہ اصل مقصد ہی اللہ کا رب العزت ہے کہ کیا تم غور نہیں کرتے، کیا تم سوچتے نہیں ہو، اللہ کی قدرت بنائی ہوئے پہ غور کریں۔ اور اس آیت میں کلیئر کر دیا اللہ رب العزت نے کہ صرف ایمان لانے سے زبان سے کام نہیں چلے گا، جب تک کہ آپ کی آزمائش نہیں ہوگی، آزمائش میں اللہ تعالیٰ دیکھے گا کہ اس بندے میں وہ حقیقت میں وہ بندہ مومن ہے یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو
اللہ تعالیٰ قرآن کی تعلیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صدق اللہ العظیم. ویاتکم ذکر قرآن حکیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.